अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 15 का आगाज़ करेंगे और कॉम्प्रीहेंशन जो है जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है 8 उसको देखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका सबसे पहले जो है उन्वान इबारत जो है इस्लाम में कौमियत का तसव्वुर या इस्लाम का फ़लसफ़ा मसावात। कभी कभी यूं भी होता है कि किसी भी तफहीम के जो उन्वान इबारत है वो स्टूडेंट्स दो होते हैं। अगर आपके जहन में दो आ रहे हैं तो आप ज़रूर दो को मेंशन करें, क्योंकि हो सकता है जो आपका पेपर चेकर है, जो बोर्ड का आपका पेपर चेक कर रहा है, उसके बाद उसके पास जो है अगर ये वाला उन्वान जो है इबारत का की सूरत में नहीं है और शायद ये हो तो फिर आपका आंसर जो है वो दुरुस्त होगा। इस इबारत को आपने 2 से 3 मरतबा जो है वो पढ़ना है और मुश्किल अल्फाज जो हैं वो उस पर आपने गौर करना है। स्टूडेंट्स, इस इबारत को आपने 2 से 3 बार पढ़ना है ताकि जब आप इसके जवाबात देने का आगाज़ करें तो जो जवाब है वो आप अपने अल्फाज में लिख सकें। इबारत का तफहीम का मकसद भी ये होता है कि जवाब को एज इट इज़ जो है हू बहू ना उतारा जाए, बल्कि उसको समझकर अपने आसान अल्फाज में लिखा जाए। यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन नंबर 8 और इसका इबारत जो है उसका जवाब मैंने आपको बता दिया है और इसका जो सवाल आपकी किताब में मौजूद है उसका जवाब है, इस्लाम ने लफ्ज़ कौम को नस्ली और जुग्राफियाई हदबंदियों से मावरा करके आलमगीर वुसअत बख्शी है। आलमगीर का मतलब है यानी बेपनाह, बहुत ज्यादा, और वुसअत का मतलब है फैलाओ। अब है इसका सवाल नंबर 2। जी नहीं, गोरे मुसलमान को काले मुसलमान पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, फौकियत सिर्फ तकवा और परहेजगारी पर है। फौकियत का स्टूडेंट्स मतलब है बर्तरी, यानी कि अगर कोई मुसलमान जो है वो गोरा या काला है तो उसको एक दूसरे पर किसी किस्म की कोई भी फौकियत जो है या कि वो दूसरे से अफजल है, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, जो इस्लाम में क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, तकवा और परहेजगारी। जो मुसलमान तकवा में सबसे आगे है वो सबसे बढ़कर है, उसको फौकियत हासिल है। सवाल नंबर 3 का जवाब है, इस्लाम में तुर्की के मुसलमान, चीन के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान के दरमियान कोई इम्तियाज कायम नहीं होगा, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमान एक ही कौम है। क्या मतलब है इस बात का? यानी अगर बहसीयत मुसलमान अगर एक इंसान जो है वो अफगानिस्तान में है तो वो अफगानिस्तान का रहने वाला नहीं कहलाएगा, बल्कि वो मुसलमान होगा। इसका भी यही मतलब कि उसमें कोई इम्तियाज कायम नहीं होगा, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमान जहां पर भी मौजूद हैं वो एक कौम है। सवाल नंबर 4, इस्लाम में कोई नस्ली और इलाकाई इम्तियाज नहीं है, यानी अगर कोई जो है आला नस्ल का है या बहुत बड़े इलाके से जिसका ताल्लुक है तो उससे इस्लाम में मुसलमान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ फ़र्क जो है वो किस पे पड़ता है, अफजल कौन है, जो तकवा और परहेजगारी में सबसे बढ़कर है। और इस्लाम में कोई नस्ली और इलाकाई, यानी ना नस्ल का कोई ताल्लुक है इस्लाम के साथ, ना इलाके का ताल्लुक है, ना जुग्राफियाई हदबंदियों के साथ उसका ताल्लुक है, कोई इम्तियाज नहीं, यानी कोई फ़र्क नहीं है। और 5वां सवाल जो है इस इबारत का उन्वान है वो मैंने आपको आगाज़ में बता दिया कि ये इसके 2 उन्वान हैं। दोनों में से कोशिश करें कि आप दोनों ही याद करें और इसको अच्छे जो है खूबसूरत अल्फाज में आप हरूफ की अच्छी बनावट हो उससे आप इसको लिखें और इसको याद भी करें। अब हम चलते हैं अपने आपका किताब का सफ़ा नंबर है 46 और मजमून है आपका यौम आज़ादी। यौम आज़ादी मजमून जो है स्टूडेंट्स ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बच्चे जो हैं वो एक मिस्टेक करते हैं, या तो कभी कभी यूँ होता है मजमून आ जाता है तहरीक पाकिस्तान, तो बच्चा जो है वो इस उन्वान को, टॉपिक को स्टूडेंट्स जो है वो समझ नहीं पाते, तो तहरीक पाकिस्तान मजमून यौम आज़ादी जो कि दिया गया है ये लिख देते हैं, तो वो गलत होगा। यौम आज़ादी का क्या मतलब है, यानी एक ऐसी कौम जो कि आज़ादी हासिल कर चुकी है, अब वो उस दिन की खुशी जो है वो मना रही है, ये यौम आज़ादी का मतलब है। लेकिन वो मजमून जो कि तहरीक पाकिस्तान है वो है कि पाकिस्तान के हसूल में जो तहरीक चली कि पाकिस्तान कैसे हासिल हुआ, वो तहरीक पाकिस्तान है।
تو اس لیے یہ خاص بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ یوم آزادی ہے، یعنی اس میں آپ نے 14 اگست سن 1947 کا ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے کیا اس کا ذکر ہوگا کہ بہت ہی انتظار کے بعد آخر کار جو ہے وہ 14 اگست کا دن آیا، اور سب جو ہیں وہ پاکستانی خاص طور پہ سارے مسلمان اور پاکستانی قوم کے سب افراد جو ہیں وہ جھوم اٹھے خوشی سے۔ کیوں؟ کیونکہ آزادی کا دن جو ہے وہ اس دن کی یاد دلاتا ہے، 14 اگست سن 1947۔ اس میں آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں: یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ یعنی اس میں آپ قائد اعظم کا تذکرہ کریں گے، ان کی کوششوں کا ذکر کریں گے کہ کس طرح قائد اعظم نے مسلمانوں کا سفیر بن کر یا مسلمانوں کا درد کو محسوس کر کے جو ہے وہ پاکستان کے حصول کے لیے سخت جو ہے وہ محنت کی۔ اس کے بعد آپ خطبہ الہ آباد کا ذکر کر سکتے ہیں اس میں کہ کس طرح 1930 میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو ایک تصور پاکستان دیا، یعنی ایک ایسا تصور کہ اب ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ دو الگ قومیں ہیں، یہ دو نظریات ہیں، یہ ان کے دو الگ مذاہب ہیں، یہ اب اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو یوں آپ اپنی یوم آزادی کا ذکر کریں کہ کس طرح مسلمان اس دن کی یاد مناتے ہیں، اپنے گھر میں باہر جو ہے وہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، اور مساجد میں جو ہیں وہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، اور بچے بوڑھے جوان سب جو ہیں وہ اپنی چھت پر اپنے پرچم کا جو بہت بڑا پرچم ہے اس کو لہراتے ہیں، اور اس بات کا ساتھ ایک عہد بھی کرتے ہیں، گویا کہ تجدید عہد کرنا کہ ہم اپنے وطن کی جو قربانیاں ہیں جو اسلاف نے دی ہیں اس کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر سر پہ کفن باندھ کر جو ہمیں یہ وطن عطا کیا ہے، اس وطن کی اب حفاظت جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد آپ یہ شعر لکھیں: جتن ہزار ہوئے حق کو روکنے کے لیے، جو بات ہونا تھی آخر وہ بات ہو کے رہی۔ جتن ہزار ہوئے یعنی لاکھ کوششیں کی گئی، بہت زیادہ قربانیاں دی گئیں حق کو روکنے کے لیے، اور یعنی ایسے بھی کام کیے گئے، مسلمانوں نے تو وطن کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی، لیکن ہندو اور انگریز قوم جو تھی اس نے ایسے کام کیے کہ مسلمان جو ہیں یا پاکستانی جو ہیں وہ ان کو اپنا وطن جو ہے وہ حاصل نہ ہو سکے۔ تو کیا؟ حق کو روکنے کے لیے، یعنی اصل بات کو روکنے کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل بھی بن نہ پائے، اور پاکستان بننے سے پہلے جو مسلمان تھے ان کو کسی قسم کی بھی حکومت میں جو ان کی کارکردگی تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی، حکومت میں وہ شامل ہی نہیں تھے۔ انگریز جو تھے وہ حکمران تھے اس وقت، اور ہندو جو تھے انہوں نے تمام دفاتر پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور مسلمان کیا تھے؟ مسلمان جو تھے وہ صرف چوکیدار یا چپڑاسی یا بہت ہی ہلکی پھلکی سی جو ملازمت تھی وہ مسلمانوں کے حصے میں تھی۔ تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہاں پہ ہندو اور انگریز جو ہیں ان کا قبضہ تھا۔ تو اس لیے آپ لکھ سکتے ہیں جو بات ہونا تھی آخر وہ بات ہو کے رہی، یعنی پاکستان کا بننا تھا، پاکستان نے بن کے رہنا تھا۔ 1940 کو قائد اعظم نے یہ اعلان کر دیا کہ اب جو ہے اب مسلمان جو ہیں وہ ایک پرچم کے نیچے جو ہیں اپنی جو ہے ایک مقصد ایک کاز کے لیے جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، اور جو پاکستان ہے وہ حاصل ہو کے رہے گا، اور اسی کا تجدید وفا جو ہے وہ ہم 14 اگست کو کرتے ہیں، یعنی یوم آزادی کو۔ بہت خوشیاں جو ہیں وہ انسان جو ہے مسلمان خاص طور پہ اور پاکستان کے رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ خاص طور پر ان اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد بھی کرتے ہیں، ساتھ عہد وفا بھی کرتے ہیں۔ اور پھر آپ شعر لکھ سکتے ہیں: یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، یعنی مضبوط یقین اور مسلسل محنت کہ پاکستان کا حصول جو ہے وہ تو اسلاف نے کر دیا، اب مسلسل محنت کا جو کام ہے وہ ہمارا ہے، نوجوان نسل کا ہے کہ اپنے پاکستان کی خوشحالی کے لیے اس کی ترقی کے لیے کام کرنا۔ پھر ایک شعر ہے: کسی سے نہیں اتنی الفت ہمیں ہے جتنی وطن سے محبت ہمیں۔ ہمیں اپنے وطن سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، اور اس کی جو ترقی ہے، اس کی جو خوشحالی ہے، اس میں بھی ہمارا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہونا چاہیے۔
یعنی کسی سے نہیں اتنی الفت. الفت کا مطلب ہے پیار, لگاؤ, محبت, کہ ہمیں اپنے وطن سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ عزیز نہیں ہے. اور جتنی وطن سے محبت ہمیں اپنے وطن سے سب سے زیادہ لگاؤ اور محبت ہے. اور پھر یوم آزادی پہ اخبارات میں خوبصورت پاکستان کے بارے میں ایڈیشن جو ہیں وہ شائع ہوتے ہیں. اس میں اچھے نغمات جو ہیں, ملی نغمات جو ہیں وہ ریڈیو اور ٹی وی پر جو ہیں وہ بچے جو ہیں یا جب نوجوان جو ہیں وہ پاکستان کی شان میں ترانے پڑھتے ہیں, جس سے ہمارے جو پاکستانی بچے ہیں ان میں جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے. آپ اس میں یہ لکھیے. پھر کراچی میں جو قائد اعظم کا مزار ہے وہاں پر فوجی دستہ جو ہے وہ بھی تبدیل کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے آپ کو یہ مضمون جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو خوب اچھے سے آپ یاد کریں, اشعار کو بھی یاد کریں, کیونکہ یہ جو اپنا یوم آزادی آپ کا جو مضمون ہے یہ بورڈ کے پیپر میں آیا ہوا ہے, اس لیے یہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنی درسی کتاب کے پیج نمبر 46 پر. یہ 46 جو پیج ہے اس میں سے ایک سوال ہے کہ مضمون کسے کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس مضمون کبھی کبھی یہ سوال جو ہے شارٹ کویسچن میں مختصر جوابات لکھیے میں آ جاتا ہے کہ مضمون سے کیا مراد ہے, تو یہاں سے اس کا آنسر ہے. اور ایم سی کیوز جو ہیں وہ بھی یہاں سے آتے ہیں. مثلاً مضمون کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات, احساسات, تاثرات کا نثر میں تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے. یہ آپ کا ایک شارٹ کویسچن ہو گیا. اور اس کے بعد مضمون میں موضوع کی قید نہیں ہوتی, یعنی کہ کسی بھی عنوان پر, کسی بھی ٹاپک پر آپ مضمون جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. یہ ایک ایم سی کیوز ہے. اس کے بعد مضمون نویسی میں کیا کرنا چاہیے, ترتیب, پہلے موضوع کا تعارف کرایا جائے, یہ بھی ایک ایم سی کیوز ہے. اور پھر ایک لاسٹ میں آتا ہے کہ 3 چیزیں جو ہیں آپ کے مضمون کے اہم تقاضے ہیں, مثلاً توازن, تناسب اور نظم و ضبط. یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے, اس کو انڈر لائن کیجئے اور ڈیٹ لگائیں, اس کو یاد کریں کہ اس میں سے ایم سی کیوز بھی آتا ہے اور ساتھ جو مضمون کی تعریف کریں یا مضمون سے کیا مراد ہے وہ بھی شامل ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنی کمپریہنشن نمبر 8 اور اپنا مضمون جو ہے وہ یوم آزادی اور کتاب کا جو صفحہ نمبر 46 ہے وہ آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا. آئندہ کے لیے ہے جو لیکچر نمبر آپ کا 16 ہوگا, اس میں ہم جو ہے وہ کوئی اور امپورٹنٹ جو مضمون ہے یا خاص طور پہ جو آپ کی گرامر ہے اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.